صرف یہ بھی ایک لال بتی ہے جو لگا دی جاتی ہے کہ ہم کیوں ٹیکس دیں کہ ہمیں نہیں دینا. یہ میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکس کون دیتا ہے, یہ بھی میں آج آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. پاکستان میں 54% ٹیکس امپورٹ اسٹیج پہ کلیکٹ ہو جاتا ہے, ٹوٹل ٹیکس کا 54%. اور باقی 300 کمپنیاں وہ تقریباً 30% اور دے دیتی ہیں. باقی یہ ساری بکواس صرف 25% کی ہے. میں تو کہتا ہوں ان کو فارغ کر دیں. یہ بلا وجہ کی کہانی بنائی ہوئی ہے, یہ بھی سب ڈرامے بازی ہے, اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹیکس کے نہیں دینے کی وجہ ہیں, ٹھیک ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہماری پارلیمنٹ, کیا ہماری قوم بائی اینڈ لارج ٹیکس لینا چاہتی ہے؟ میں آپ سے سنسیئرلی سوال کر رہا ہوں, کیا آج جو گورنمنٹ ہے جس کو اگلے 2-3 ہفتے بعد بجٹ دینا ہے, کیا وہ سیریس ہے ٹیکس لینے میں, یا وہ IMF کو چکر دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ کیا گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لینا چاہتی ہے یا نہیں؟ نہیں لینا چاہتی. ایڈیشنل ٹیکسز کوئی نہیں لینا چاہتا. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اکوٹیبل ٹیکس لینا نہیں چاہتے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے 2-3 سال گزر جائیں, پھر آگے دیکھیں گے. ہاں, یہ بالکل سیدھی بات ہے. کوئی کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان میں لانگ ٹرم کریکشن کرے, کیونکہ اس کریکشن میں ان سب کی بلڈنگیں گر جائیں گی. ان کلیکشنز میں ان سب کی بلڈنگیں گر جائیں گی. وہ جو 2 منسٹر بیٹھے ہوئے تھے ابھی, ان دونوں سے پوچھو کہ تمہاری گاڑی لینڈ کروزر ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. میری گاڑی جو ہونڈا سیوک ہے, میں ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہوں. یہ کون سی کہانی ہے؟ یہ پارلیمنٹ کرتے ہیں. لطیف صاحب بھی پارلیمنٹ کرتے ہیں. جب میں چیئرمین FBI تھا, میری کھڑکی کے بالکل سامنے پارلیمنٹ کی کھڑکی کھلتی تھی, بالکل سامنے وہ پارلیمنٹ کی پارکنگ تھی. تو مجھے کسٹم کا میرا ممبر کہا کرتا تھا کہ سر یہ گاڑیاں کھڑی ہیں نا, آپ مجھے اجازت دیں, ان میں سے 80% نمبر پلیٹ کی گاڑیاں ہیں, میں سب کو خالی کر دیتا ہوں. 80% یہ نمبر پلیٹ کی گاڑیاں ہیں, لینڈ کروزر جو کھڑی ہوئی ہیں. تو سر یہ ٹیکس کون دے گا, کون نہیں دے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ لوگوں کو لال بتی دکھانے کی بات ہے. گورنمنٹ آف پاکستان 4 ہفتے بعد ٹیکس میں جانے والی ہے. 4 ہفتے رہ گئے, 3 ہفتے رہ گئے. آپ نے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ سنا ہے کہ ہم یہ کریں گے؟ لوگوں سے, اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھ سے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے آئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کہ دیر از اے گڈ چنک آف پیپل جو کہ ابھی بھی گورنمنٹ کے اسکولوں سے پڑھتے ہیں. سملرلی پبلک ہاسپٹلس کو کتنے یوز کرتے ہیں؟ اگین یو کین سی کہ جی کہ ایک بڑا چنک جو ہے وہ پبلک ہاسپٹلس کو بھی استعمال کر رہا ہے. پانی پینے کے لیے آپ نیسلے کی بوتل استعمال کرتے ہیں یا آپ نلکے کا پانی پیتے ہیں؟ اب یہ جو باتیں ہیں ان سے آپ کو یہ صاف پتہ لگ جائے گا کہ جی کہ اگر آپ پبلک گڈس کو استعمال کر رہے ہیں, آئدر ایجوکیشن پبلک یعنی کہ گورنمنٹ اسکول میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں, گورنمنٹ کے ہاسپٹلس پہ جا رہے ہیں, اور آپ گورنمنٹ کی باقی جو پروویژنس ہیں تو آپ کو 10 روپے سے زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا. دیکھیے, میں صرف ایک بات اس سے کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ہم نے ایک نعرہ لگایا ہے سائز آف گورنمنٹ کا, یہ بھی غلط ہے. گورنمنٹ کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے کچھ چیزوں میں, اور گورنمنٹ کا سائز بڑا ہونا چاہیے کچھ چیزوں میں. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, آؤٹ سورسنگ, یہ سب بکواس ہے. گورنمنٹ اسکول ہے, نو آؤٹ سورسنگ, نو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, نو پرائیویٹ پارٹنرشپ. یہ دنیا میں کہیں پہ بھی پرائمری ایجوکیشن آؤٹ سورس نہیں ہوتی. تو سائز آف گورنمنٹ کی جو کہانی ہے, اس کو بھی تھوڑا سا صحیح طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ سائز آف گورنمنٹ ہم کیا کر رہے ہیں, کہ چھوٹا وہاں کر رہے ہیں یا نہیں ہونا چاہیے, اور بڑا وہاں کر رہے ہیں یا ہونا چاہیے. ایجوکیشن, ہیلتھ, پبلک ٹرانسپورٹ, اگر ہم یہ کہتے ہیں BRT میں لاس ہو گیا تو ہم ڈفر ہیں. انگلینڈ کی بھی میٹرو لاس کرتی ہے, ہم پاگل ہیں. ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں پروفٹ اینڈ لاس بناتے ہیں. ہم بیوقوف ہیں. دنیا میں کبھی پبلک ٹرانسپورٹ میں پروفٹ لاس نہیں بنتا. یہ اکاؤنٹنٹ بھی نہیں ہے.
تو بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دکان پاکستان کی اس طرح نہیں چل سکتی. یہ ہمارا لیڈر تھا جو اب جیل میں ہے, وہ 3.5 سال یہ کرپشن کرتا رہا, اس وجہ سے یہ جیل میں چلا گیا. یہ کبھی بات نہیں کریں کہ کرپشن, یہ بھی ایک لال بتی ہے, یہ بھی ایک لال بتی ہے, کبھی کرپشن سے کرے. آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کمرے میں زنا کر سکتے ہیں. آپ زنا اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ 2 فرشتے آپ کا حساب لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس لیے شاید گناہ سے بچتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ دنیا میں کبھی کرپشن کو پرسنل بیسس پر نہیں ہینڈل کر سکتے, یہ میری بات یاد رکھنا. یہ کرپشن کی کہانی پاکستان میں 70 سال سے چل رہی ہے. محمد ایوب کھوڑو صاحب ایک بھینس کی چوری پر الگ کر دیے گئے تھے. تو پلیز کرپشن کی بات میرے ساتھ نہیں کرنا کبھی, کیونکہ یہ بھی لال بتی ہے. اس میں آج تک پاکستان میں کسی بندے کو, اور دنیا میں کہیں پہ بھی, دنیا میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہو سکتا. کرپشن از ناٹ دا ایشو. ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو ریگولیشنس ہیں, سسٹمز ہیں, اس میں پرسنل ڈسکریشن بنائی ہوئی ہے, اس میں سے آٹومیشن نکال دی گئی ہے, اس میں سے سسٹم کو اس طرح بنا دیا گیا ہے. تو کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں آخری بات کہہ دیتا ہوں کہ جب نواز شریف کا پہلا گورنمنٹ آئی تھی تو لی کوان یو پاکستان آیا تھا. تو لی کوان یو سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کا پرابلم کیا ہے؟ کرپشن. اس نے کہا نہیں, پاکستان کا مسئلہ کرپشن نہیں ہے, کرپشن سے کام جلدی ہو جاتا ہے. یہ ملک بنا ہوا ہے اور ایکسٹورشن کے لیے. کرپشن اور ایکسٹورشن میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور ایکسٹورشن کے سینٹرز پاکستان میں اب بڑھتے جا رہے ہیں. اب پہلے مجھے کچھ خاص افسروں میں پیسے دینے پڑتے تھے, اب کچھ اور خاص افسروں میں ایڈیشنل دینے پڑتے ہیں.